بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں ہیں لبیک والے؟ سوال سن کے سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ ٹاپک کیا ہے۔ عید کے دن قرآن پاک کو جلایا گیا، بے حرمتی کی گئی۔ بڑی تین پارٹیز کے لیڈر نے اعلان کیا کہ ہم احتجاج کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے۔ ایک لیڈر حافظ سعد حسین رضوی میدان میں آیا اور پورے پاکستان کی ہر شاہراہ پر تحریک لبیک کے کارکنان نکلے ہوئے تھے۔ اگر ان میں دونوں میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتا ہے اور اس کے کارکنان یہ ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں تو جناب ان دونوں کی اب ہمیں ویڈیوز دکھائیں۔ آپ پوچھتے ہیں نا کہاں ہیں لبیک والے؟ لبیک والے تو میدان میں تھے، جمعے کے دن ہی تینوں نے نکلنا تھا، باقی دو کی تصاویر اور ویڈیوز ہمیں دکھائیں، یہ دونوں کہاں پہ موجود تھے؟ رہ گئی دوسری بات، اب جس کو لگتا ہے کہ اس کا لیڈر امت مسلمہ کا لیڈر ہے تو وہ سامنے بٹھاتے ہیں اس کو اور وہ ہمیں ناظرہ قرآن پڑھ کے سنائے۔ امت مسلمہ کا لیڈر ہے نا، پہلے تو اس کا چہرہ بھی رسول اللہ کے جیسا ہونا چاہیے، جیسا رسول اللہ نے بتایا کہ میرے امتی کا چہرہ مجھے ایسا پسند ہے، تو ویسے پہلا چہرہ ہونا چاہیے۔ چلیں چھوڑیں وہ آتا اس طرف یا نہیں آتا، پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ وہ دیکھ کر قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ دیکھ کے بھی قرآن نہ پڑھ سکا تو ڈوب کے ان لوگوں کو مر جانا چاہیے جو ایسے شخص کو امت مسلمہ کا لیڈر بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں جس کو دیکھ کر بھی قرآن پاک نہیں پڑھنا آئے گا، اور وہ قرآن کی حرمت کے لیے نہیں نکلے گا، قرآن کی حرمت کے لیے کبھی نہیں نکلے گا، وہ ٹچ دینے کے لیے نکلے گا، اور ٹچ دے گا کیسے؟ بے ضمیر۔ یار گھر میں پریشان تو ہوتے ہوں گے نا، دل میں ایک پریشانی تو آتی ہوگی، یار ان کے لیڈر نے اعلان کیا اور وہ میدان میں آ گیا، یہ ہمارا کیسا ذہنی تھت ہے کہ یہ اعلان تو کرتا ہے، یہ اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتا، یہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے یہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ہر بار ہمیں جھوٹا کرواتا ہے۔ جن کو ہم بلاتے ہیں یہ سارے ہی بے ضمیر ہو چکے ہو، ہمارا تو میدان میں تھا۔ اس کے ایک دن بعد اگلے جمعے والے دن پورے تحریک لبیک پورے پاکستان میں نکلی ہوئی تھی۔ اتوار کے دن 9 مئی کو کل پاکستان کی ہر روڈ پر بیٹھ کے تحریک لبیک کے کارکنان قرآن پڑھتے رہے ہیں، اور ان کا لیڈر گھر میں نہیں بیٹھا رہا، مسجد رحمت اللہ العالمین میں نہیں بیٹھا رہا، وہ بھی اسی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتا رہا ہے۔ ہر چیز ہم یہ ساتھ لگا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کہ آپ کا لیڈر امت مسلمہ کا لیڈر ہے تو ہمیں اس کی اب تصویر ضرور دکھائیں۔ اگر تم اپنے لیڈر کی اب تصاویر نہ دکھا سکے تو یہ بات ضرور مان لینا کہ نچن والیاں دے بچے کدی بھی قرآن دی حرمت واسطے بھی باہر نہیں نکل سکتے، اور اس لیڈر کے پیچھے کم از کم نہ چلنا۔ اور میں ہمیشہ تحریک لبیک کے کارکنان کو کہتا ہوں کہ یار خوش قسمت ہو آپ لوگ، آپ کے لیڈر آپ کی ناک نہیں لگواتا، جو وہ بات کر دیتا ہے اس پر وہ نکل آتا ہے، یہ اس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ سارا دن بھونکتے ہیں، اس کی تصاویر بناتے ہیں، میمز بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر بات میں ثابت قدم رہا ہے۔ ان کا لیڈر ہر 3 دن میں 6 جھوٹ بولے گا، مجھے باجوہ مروانا چاہتا ہے، مجھے ڈرٹی ہیری مروانا چاہتا ہے، مجھے امریکہ مروانا چاہتا ہے، مجھے یہ مروانا چاہتا ہے، سیلاب آئے گا میرے جہاز پر راکٹ لانچر ہوگا۔ اس قسم کا جھوٹے کو یہ امت مسلمہ کا لیڈر بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ تو ان کا ضمیر جب وہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو کسی بھی مسلمان کے دل میں نہ گرا پڑ جاتی ہے، جھوٹ کے کو سن کے تھک جاتا ہے ڈیفینڈ کر کے۔ اگر آپ لوگوں کی تربیت غلط ہو چکی ہے تو اس ویڈیو کے بعد گالیاں تو آپ نے دینی ہیں، وہ تو آپ کو قومی فریضہ سمجھا ہوا ہے نا آپ نے اپنا، کیونکہ آپ کو سکھائی گالیاں گئی، تو آپ گالیاں بالکل شوق سے دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے، اگر وہ زندہ ہو تو اس سے پوچھنا کہ جو لیڈر بار بار بات کہے اور اسی بات پر ہی آ جانا کہ اس نے کہا تھا نا کہ میں احتجاج کے لیے باہر آؤں گا، تو اب کہاں تھا وہ؟ یہ کیوں نہیں یہ آپ نے پوچھنا ہے اب اس سے کہ جب احتجاج کی تم نے کال دی تو تم باہر کیوں نہیں نکلے؟ یہ اگر تم نے اس سے پوچھ لیا یا پھر تم نے اس کو سامنے بٹھا کے قرآن پاک سن لیا، اس کے بعد زندگی بھر غیرت مند کوئی بھی یوتھیا ہوا تو اسے امت مسلمہ کا لیڈر بھی نہیں کہے گا، اور مجھے پورا یقین ہے وہ اسے لیڈر بھی نہیں کہے گا۔